اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وابو صالح وابو السرح والصدي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والنازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم ومنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلت من نشاط وهو قوله تبارك وتعالى والناشطات نشطا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النازعات کے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، مسروق، سعید ابن جبیر، ابو صالح سدی رحمہم اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ والنازعات غرقا، تو نازعات تو صفت ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا موصوف جو ہے وہ ملائکہ ہیں، اس کا موصوف ملائکہ ہیں اور مراد اللہ کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے فرشتے بنی آدم کے ارواح کو قبض کرتے ہیں. تو اب بنی آدم کے ارواح کا قبض جو ہے وہ دو قسم ہے. بعض کے ارواح جو ہیں وہ تو شدت سے قبض کیے جاتے ہیں اور بعض کے ارواح جو ہیں وہ سہولت اور آسانی سے قبض کیے جاتے ہیں. تو جیسے الحمدللہ آپ خلاصہ درس میں پہلے پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا الی آخر الآیات، تو ان کا موصوف جو ہے وہ جن سے واحد ہے، یعنی ملائکہ مراد ہیں، اللہ کے فرشتے مراد ہیں. تو ان تمام حضرات نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے الملائکہ ہیں، کیونکہ جب وہ ارواح بنی آدم کو نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں، فمنہم من تأخذ روحہ بعسر، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روح وہ سختی سے نکالتی ہیں، گویا پوری شدت کے ساتھ اس کے نکالنے میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی پوری سختی سے. ومنہم من تأخذ روحہ بسہولۃ، اور بعض بنی آدم ایسے ہیں جن کے روح کو وہ بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، اور وہ ایسی آسانی ہوتی ہے گویا کہ کسی نے کوئی بند کھول دیا ہو، جیسے مشکیزہ کے اوپر رسی باندھی ہوتی ہے، تو اگر آپ رسی کو کھول دیں تو بڑی آسانی سے پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے. اور اسی لیے مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کافر کا روح جو ہے وہ دراصل اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے اس دنیا کی لذتوں سے ہوتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتے رگ رگ سے اسے کھینچتے ہیں. اور مومن کا روح جو ہے وہ تو جانے کی تیاری میں ہوتا ہے، اس کا تو بس صرف وقت پہنچا، گویا بند کھولا اور روح جو ہے وہ باہر آ گیا. اس لیے فرماتے ہیں قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والنازعات ہی انفس الکفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نازعات سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے روح جب کھینچے جاتے ہیں، سختی کے ساتھ ان کو کھینچا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو سختی کے ساتھ جو ہے دوزخ کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی مر گیا تو عذاب شروع ہو گیا، ورنہ دوزخ تو اصل شروع ہوگی قبر کے بعد، جب دوبارہ زندگی ہوگی اس کے بعد جہنم والے جہنم میں اور جنت والے جنت میں. لیکن آدمی جب مر جاتا ہے اذا مات قامت قیامتہ، اس کی گویا قیامت قائم ہو گئی اور عالم برزخ سے ہی اس کے لیے عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور مومن کے لیے جو ہے وہ راحت اور آرام اور ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے. رواہ ابن ابی حاتم وقال مجاہد والنازعات غرقا، نے فرمایا اس سے مراد جو ہے موت ہے، یہ صفت ہے موت کی. وقال الحسن وقتادہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، حضرت حسن اور قتادہ فرماتی ہیں کہ یہ موصوف ان کا جو ہے وہ ستارے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا موصوف ملائکہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں موت مراد ہے،
اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے مراد وہ ستارے ہیں جو ڈوبتے ہیں، جو کھلتے ہیں، جو نکلتے ہیں۔ وقال عطاء ابن ابی رباح فی قوله تعالی والنازعات والناشطات القصی فی القتال، حضرت عطاء ابن ابی رباح کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ نازعات سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب کمان میں سے تیر کھینچ کے مارے جاتے ہیں، لیکن مفسر فرماتا ہے والصحیح والاول وعلیہ الاکثرون، کہ سب سے صحیح قول اور راجح قول جو ہے وہ پہلا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نازعات کا اطلاق جو ہے نا جی وہ، اور پھر غرقن کا اطلاق موت پر بھی ہو سکتا ہے، اس کا اطلاق ستاروں پہ بھی ہو سکتا ہے، ستارے ڈوب جاتے ہیں، ستارے نکل آتے ہیں، اور اس کا اطلاق جو ہے اس کمان پر بھی ہوتا ہے جس کو کھینچ کے تیر مارے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ان اقوال کا ذکر بھی فرمایا، لیکن راجح قول اور صحیح قول جو ہے وہی پہلا ہے جس پر اکثر ہیں اور جمہور ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ معین ہیں اور مقرر ہیں ارواح بنی آدم کے قبض کرنے پر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تمام قرآن پاک کی آیات مبارک کو جمع کیا جائے اور تمام احادیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور مقدسہ کو جمع کیا جائے تو بات یوں سمجھ آتی ہے کہ اصل میں موت کی ذمہ داری اور روح نکالنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ ملک الموت کے ذمہ ہے، جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ملک الموت جو ہیں پھر ان کے ساتھ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں جو ان کے معاون ہیں، جو ان کے خادم ہیں، جو ان کے تابع ہیں، پھر ان کے حکم پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ قرآن پاک نے کبھی تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ پاک خود روح کو پورا لے لیتے ہیں، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ ثم توفتہ رسلنا، نسبت کر دی گئی ملائکہ کی طرف، اور کہیں نسبت کی گئی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ اصل کیا ہے؟ اصل حقیقی قبض جو ہے وہ اللہ کی طرف۔ اب ملک موکل بھی معمور من اللہ ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ بھی معمور من اللہ ہیں۔ تو اب ملائکہ جو ہیں اب ارواح بنی آدم کو جب وہ قبض کرتے ہیں تو وہ دو قسم ہو گئی، ایک ارواح المؤمنین ہے اور ایک ارواح کفار ہے۔ ارواح مومنین جو ہیں بیسر و سہولت و نشاط، بڑی آسانی سے وہ نکالتے ہیں، اور ارواح کافر جو ہے وہ بالنزع، اس لیے فرمایا گیا والنازعات غرقا، کہ اس کو سختی کے ساتھ تنزع، کہ اس کو کھینچا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے اور شدت کی جاتی ہے اس پر۔ تو یہی قول جو ہے وہ راجح ہے، اور اسی کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اقوال تو ہم نے سب ذکر کر دیے، لیکن والصحیح الاول وعلیہ الاکثرون، پہلا قول جو ہے وہی راجح ہے، اور اسی کی طرف جو ہے جمہور اسلاف جو ہیں وہ مائل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا واما قوله تعالی والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی الملائکہ، انہوں نے کہا اس سے مراد بھی ملائکہ ہیں۔ اصل کہتے ہیں سبحا، کہتے ہیں پانی میں تیرنا، پانی میں تیرنا جو ہے اس میں تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور گویا کہ جی پانی میں تیرتا چلا جا رہا ہے، تو فرشتوں کا کثرت سے اترنا، چڑھنا، جانا، آسمانوں سے آنا، اس کو تشبیہ دی گئی سابحات۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی ملائکہ ہیں۔ ورویان علی و مجاہد و سعید بن جبیر و ابی صالح مثل ذلک، حضرت علی، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر نے بھی فرمایا اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ وان مجاہد رحمہ اللہ والسابحات سبحا، انہوں نے فرمایا اس سے مراد بھی موت ہے۔ وقال قتادہ النجوم، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ تارے ہیں۔ وقال عطاء ابن ابی رباح ہی السفن، انہوں نے فرمایا سابحات سبحن سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی پہ تیرتی پھرتی ہیں۔ تو لیکن راجح قول اس میں بھی وہی ہے جو پہلا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی فالسابقات سبقا، وعن علی و مسروق و مجاہد و ابی صالح والحسن بصری یعنی الملائکہ، حضرت علی، حضرت مسروق، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے مراد بھی ملائکہ ہیں۔ قال لازم سبقت الایمان والتصدیق، حضرت حسن نے فرمایا کہ فالسابقات سبقا۔ اب یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں، ایک تو آپ نے جو خلاصہ درس میں سنا تھا کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ مومن کے روح کو لے جانے میں ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں کہ میں جلدی لے جاؤں، وہ کہتا ہے میں جلدی لے جاؤں، وہ کہتا ہے میں جلدی لے جاؤں، ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک ترجمے کی طرف ابھی مفسر نے اشارہ فرمایا تفسیر میں کہ بعض مفسرین اور بعض اسلاف صالحین یہ بھی فرماتے ہیں والسابقات سبقا، کہ یہ ملائکہ کی صفت ہے،
یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی تصدیق کی، کیونکہ فرشتے تو آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے نا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اچھا وہ پہلے موجود بھی تھے اور اللہ پر ایمان بھی لا چکے تھے، چونکہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اور اسی لیے انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے فرمایا والسابقات سبقا سے مراد یہ ہے کہ مراد تو اس سے اللہ کے فرشتے ہیں، مراد اس سے ملائکہ ہیں، لیکن ان کی سبقت کا کیا مراد ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان میں سبقت کی ہے، کہ وہ انسانوں سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے تصدیق کی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر کار خیر میں جو آدمی سبقت کرتا ہے تو اس کے ہاں بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی شان میں بھی ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں وہ تو درجہ مقربین میں ہیں۔ اور سب سے پہلے اصحاب رسول پاک میں جو مہاجرین میں سب سے اول ایمان لے آئے اور تمام مخلوق سے پہلے ایمان لائے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایک وفد آیا اور مقام عقبہ جو ہے مینا کے اندر، یہ جمرۃ العقبہ جس کو کہتے ہیں، اسی وادی کا نام تھا وادی عقبہ۔ اس سے قریب میں پہلے ایک جگہ تھی، چھوٹی سی ایک مسجد بھی ہوتی تھی، اب تو رستوں کی توسیع کے لیے ان چیزوں کی مجبوری ہو گئی کہ اللہ کی مخلوق آخر کہاں سے گزرے، تو توسیعات میں یہ چیزیں مجبوراً آتی ہیں، کیونکہ جتنی مخلوق بڑھتی جائے گی لازمی بات ہے کہ اتنے طرق بڑھائے جائیں گے، اتنے راستے بڑھائے جائیں گے، اتنے توسیعات کیے جائیں گے۔ تو اسی جگہ پر سب سے پہلے انصار نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی، اور پھر دوسرا وفد آیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت ہو گئے تو پھر آپ نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں پھر اسلام پہ کام کیا، قرآن پہ کام کیا۔ تو اب پھر آدمی جب آئے، پہلی دفعہ 7 سے دوبارہ آئے تو 72 تھے، اور حضور کے جانے کے وقت میں تو تقریباً تمام مدینہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے کہ سارے کا سارا استقبال کے لیے عمدہ پڑ رہا تھا، اور ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ تو لہٰذا جنہوں نے سبقت کی، چاہے وہ مہاجرین ہیں تو وہ مہاجرین میں نمبر لے گئے، جنہوں نے انصار میں سبقت کی وہ انصار میں سبقت لے گئے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کار خیر ہو رہی ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی دین کا ادارہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی چیز ہے، تو جو آپ نے پہلے 2 روپے بھی دے دیے ہیں سبقت کر کے، تو اس کا نمبر اللہ کی رحمت سے پہلے لگ جاتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لاکھوں خرچ کرے، جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے کسی، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو مسجد میں ایک چٹائی بچھا دیتا، ایک آدمی کے پاس اس چٹائی بچھانے کا پیسہ بھی نہیں ہوتا تو مسجد میں جا کے صفائی کر دیتا، مسجد کے اندر پانی بھر دیتا ہے کہ وضو والے آئیں گے تو ان کو آسانی ہو جائے گی، پانی بھرا ہوا مل جائے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا ہے، مسجد کے نمازیوں کے لیے لوٹے خرید کر کے رکھ لیتا ہے کہ چند دن وضو کرتے رہیں گے تو مجھے ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لاکھوں خرچ کرے، لاکھوں خرچ کرنے سے کام نہیں چلتے، کام چلتے ہیں سبقت سے اور اخلاص سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر کامل یقین ہو۔ جب اللہ کی رحمتوں پر کامل یقین ہوتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے تو پھر دین کے معاملات جو ہیں وہ خود بخود چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لکھتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی باہر سے آڈٹ کرنے کے لیے آ گئے کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں آپ کا، آڈٹ اکاؤنٹ والے بھی، کیا آمدنی ہے، کیا خرچ ہے، کیا ایسا ہے کیسا ہے۔ اس زمانے میں شاید 50,000 یا 1,00,000 روپے مہینے کے قریب خرچ تھا۔ اب تو الحمدللہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، اب تو پتہ نہیں کہاں کروڑوں پہ پہنچ گیا ہوگا معاملہ۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی خرچ تو ہے 1,00,000 روپے مہینے کا، اور باقی کو جو کچھ مدرسے کے فنڈ میں پڑا ہے وہ صرف 15,000 روپے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر حضرت سے بات کی کہ حضرت یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں کہ 1,00,000 روپے مہینے کا خرچ ہے اور اس کے بعد ابھی باقی آپ کے پاس فنڈ صرف 15,000 روپے ہے۔
جب 1 مہینے کا ہی پورا نہیں ہے تو یہ پورا سال کیسے چلے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ تو بجٹ بناتی ہے نا جی کہ 1 سال میں مثلا 2 کروڑ خرچ ہوگا تو پہلے 2 کروڑ رکھتے ہیں پھر کام شروع کرتے ہیں، اور وہاں معاملہ الٹ ہے کہ مہینے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں مدرسہ بھی چلے گا۔ تو حضرت انہوں نے کہا جی کوئی ذریعہ آمدنی، آپ نے فرمایا توکل۔ تو اس کو اب سمجھ نہ آئے، وہ بیچارہ آڈٹ اکاؤنٹنسی کا آدمی تھا، اسے کیا پتا توکل کیا چیز ہے۔ اس نے کہا جی توکل کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی انڈسٹری ہے، وہاں سے کوئی انکم آئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ کارخانہ ہے۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زبردستی ڈنڈے سے بھیجیں گے کہ وہ آگے ہمارے مدرسے میں دیں، یہ توکل۔ اس نے کہا جی کیوں، کیا ضرورت ہے ایسی کہ آخر اللہ میاں زبردستی لوگوں کو بھیجیں گے اور آپ کو آ کر دیں گے، آپ مانگیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانگیں، ہم تو کبھی سوال نہیں کریں گے، ہم تو کبھی اظہار کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، کار خیر ہے، کوئی کرے تو کرے، نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بہرحال مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا سمجھ تو تب آئے جب تمہارا ایمان ہو، جب ایمان ہی نہ ہو تو سمجھ کیسے آئے تمہیں بات یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا بہرحال جی ہمارے حساب سے جو آج کل موجودہ دنیا کا حساب ہے اس کے مطابق تو آپ کا مدرسہ اگلے مہینے بند ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی رحمت سے اتنے سال سے نہیں بند ہوا، آگے بھی نہیں بند ہو، اللہ کی رحمت سے یہ چلتا رہے گا۔ خیر اسی اسنا میں بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر 50,000 روپے پیش کیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی یہ پیسے کس قسم کے؟ انہوں نے کہا جی میرے پیسے بینک میں تھے، مجھے ملے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو حرام ہے، ہمیں نہیں چاہیے، سود کے پیسے ہیں، ہم تو نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی بڑی آمدنی آ رہی ہے اور آپ حلال حرام، آپ کو تو یہ دے رہا ہے نا، ہدیہ دے رہا ہے، یہ چوری کر کے بھی لایا ہو۔ انہوں نے کہا جب بتلا دیا ہے کہ چوری کے ہیں پھر میں کیوں لوں؟ یا تو نہ بتلاتا کہ چوری کے ہیں، ڈاکے کے ہیں، کچھ ہیں، اس نے آگے دے دیا، ہم بھی ایک مسلمان کو مسلمان سمجھ کے لے لیتے۔ لیکن ایک آدمی نے وضاحت کر دی کہ میں نے بینک میں پیسے رکھے تھے اور جو سود ملا ہے وہ لایا ہوں، تو جب وہ خالص حرام ہے تو ہم حرام اللہ کے دین پڑھنے والوں کے رگوں میں کیسے ڈال دیں؟ اس لیے ہم نہیں لی اور چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک کار خیر ہے، ایک سبقت کی بات ہوتی ہے، تو جس میں بھی آدمی سبقت کرے اس کا نمبر پہلا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا آپ نے 1 ریال دیا اس نے 10 لاکھ دیے، نہ جس نے پہلے دیا وہ ذریعہ بنا ہے نا دوسروں کا، دوسروں کے لیے دلالت کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے فرمایا سابقات کا معنی ایک یہ ہے کہ وہ ایمان میں سبقت کر گئے، کہ وہ بندوں سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وقال قتادہ رحمہ اللہ تعالی عن مجاہد، انہوں نے کہا کہ موت ہے، وقال مجاہد رحمہ اللہ قتادہ ہی النجوم، انہوں نے کہا یہ ستارے مراد ہیں، وقال عطا ہی الخیل فی سبیل اللہ، اس سے اللہ کے جنگ راستے میں جہاد میں گھوڑے مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن پہلا قول زیادہ راجح۔ وقوله تبارک وتعالی فالمدبرات امرا، قال علی ومجاہد وعطا وابو صالح والحسن وقتادہ والربیع بن انس السدیہی الملائکہ، زاد الحسن تدبر الامر من السماء الى الارض يعني بامر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير المراد في شيء من ذلك الا انه حكى في المدبرات امرا انها الملائکہ ولا استثناء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالمدبرات امرا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے تمام کے نزدیک فرشتے ہیں جو آسمانوں سے زمین کے تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس آیت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یعنی پہلی آیتوں میں تو کچھ اقوال تھے نا، کسی نے کہا موت ہے، کسی نے کہا ستارے ہیں، کسی نے کہا گھوڑے مراد ہیں، کسی نے کہا فرشتے ہیں، لیکن مدبرات امرن میں کوئی اختلاف نہیں، سب نے کہا کہ اس سے مراد تو فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو معاملات ہیں، جو نظام ہے، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ولم یکتب ابن جریر بالمراد فی شیء من ذلک، کہ ابن جریر نے سارے قول نقل کر دیے ہیں، لیکن اس میں کوئی یقینی یا فیصلہ کن بات نہیں فرمائی کہ یہ مراد ہے اور باقی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے فالمدبرات امرن کے بارے میں بھی لکھا ہے انہا الملائکہ، کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کے اس بات پہ دلائل دیں یا اس کے خلاف نفی پر ان کی نفی کریں،
تو بہرحال ہر صورت ایک بات یاد رکھیں کہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک جو ہے یہ ساری صفتیں موصوف مراد ان سے ملائکہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ارواح کو نکالتے ہیں، کسی کو شدت سے کسی کو نرمی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں میں ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی تیر رہا ہو۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ایمان میں بھی سبقت کرتے ہیں اور ارواح مومنین کے لے جانے میں بھی سبقت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ملائکہ جو ہیں وہ مدبرات امر سے مراد یہ ہے یتدبر الامر من السماء الى الارض باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے آسمانوں سے زمین تک وہ معاملات جو بھی ہیں وہ ساری ترتیب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ اللہ کے حکم سے تنفیذ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام کارخانہ عالم جو چل رہا ہے اس کی تدبیر اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی ایمان والے آدمی مومن آدمی کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے، اور جب یہ یقین کامل ہو جائے تو آدمی لاکھ غموں سے چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر موت ہے، حیات ہے، بیماری ہے، صحت ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، غنا ہے، فقر ہے، جب یقین ہو جائے کہ میرے اللہ کے منشے سے ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جب میرے اللہ کا حکم اسی طرح ہے تو پھر پریشانی کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا جو اللہ پر شخص ایمان لے آئے اس کے قلب کو ہم سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کا دل پریشان ہوتا ہی کیوں، وہ سمجھتا ہے کہ بھی یہ تو اللہ کا نظام ہے اور یہ ہونا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بچہ دے دیا الحمدللہ، لے لیا تو الحمدللہ، اللہ نے مجھے غریب بنا دیا اس کو امیر بنا دیا الحمدللہ، میں نے کام کیا نقصان ہو گیا اس نے کیا فائدہ ہو گیا الحمدللہ، بھی اللہ کا نظام اسی طرح ہے، میرا ایمان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں، اور اللہ جو کچھ بھی بندے کے لیے فرماتے ہیں وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک آدمی کو نوکری نہیں ملی وہ بڑا چیخے گا، روئے گا، بھاگے گا، پریشان ہوگا، اتنا عرصہ ہو گیا نوکری نہیں ملی، تنخواہ نہیں ملی، روزگار نہیں ملی، میں بڑا پریشان ہوں، طواف کر رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ اگر اس کا ایمان ہو تو اس نہ ملنے میں اس کے لیے کوئی بہتری ہے جس کو وہ سمجھ نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ اس کو کام ملتا اور اس سے بڑا نقصان ہو جاتا، اللہ نے اس کو کام تو نہیں دیا لیکن کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس بات کو وہ جان نہیں رہا ہو۔ اسی طرح یقین رکھیں کہ تمام کارخانہ عالم کا نظام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، باقی اسباب ہیں دنیا کے کہ گرم ہوا لگے گی ہم کہیں گے گرمی ہے، ٹھنڈی ہوا لگے گی تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ جی ٹھنڈی ہے، ہوا چل رہی، بخار آئے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی اور صحت ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اسی طرح ظاہری اسباب میں جنگ ہوگی، دو پارٹی لڑیں گے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، ورنہ سارے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی کے حکم پہ ساری نظام دنیا چل رہا ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ اسی کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنی شان قدرت کا اظہار فرما دیتے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان کو اور قوت ملے اور بڑھ جائے ایمان، اور کافر جو ہے اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ تحدید اور وعید ثابت ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی سرخ سامراج کی قوت جو آج سے یعنی چند دن پہلے تک پوری دنیا کو چیلنج کر رہے تھے اپنی قوت کا، اللہ نے اپنے ملک میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ کوئی نظام چلانے والا اور ہے۔ اگر نظام طاقت کی بنا پر ہوتے، اگر نظام ایٹم کی بنا پر ہوتے تو ان کے پاس کوئی ایٹم بموں کی کمی تھی، اگر نظام فوج کی بنا پر ہوتے تو سرخ سامراج کے پاس کوئی فوج کم تھی، اگر نظام روٹی کپڑے کے نعرے سے ہوتے تو جن لوگوں نے وہ نعرے دیے تھے اور جن لوگوں کے مجسمے لگائے گئے تھے وہی قوم ڈنڈے لے کے خود بت توڑ رہی ہے۔ کسی کافر سے آپ توقع کر سکتے تھے کہ وہ بتوں کو توڑ ڈالے گا، مجسمات کو توڑ ڈالے گا؟ کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ جہاں اللہ کی آذان کی آواز نہ آئے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 74 سال کے عرصے میں وہاں آذان نہیں آئی، یعنی تقریباً 52 صدی تک اللہ کی نماز کی آذان نہیں، اللہ کے دین کا اعلان کوئی کر نہیں سکتا، قرآن پاک کی تلاوت کوئی کر نہیں سکتا،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے کہ مسجدیں بھی کھل گئیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ مدارس بھی کھل گئے، اللہ کی مہربانی ہے کہ قرآن کی تعلیمیں بھی عام ہو رہی ہیں، اب اللہ کی رحمت سے اب مسلمان بھی وہاں آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ واقعی میرا اللہ فیصلے آپ کرتے ہیں، یہ دنیا والے کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری بات ہے۔ یہ تو ہم نے ایسے سمجھا ہوا تھا کہ یہ ظاہری طاقت ہے اور قوت ہے اور اس کے اندر سپریم پاور ہے اور فلاح ہے، لیکن چند نہتے مسلمانوں نے، چند داڑھیوں والے مسلمانوں نے، چند بے تربیت مسلمانوں نے، چند وہ لوگ جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے لیکن اللہ کے دین پر ایسی قربانی دی ہے نا جی کہ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفر اپنے ملک میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں خون مسلم کام کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کی جنہوں نے اپنے لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے، آج ان کی قربانیاں منظور ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ورنہ کوئی تصور کر سکتا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا کوئی سامراج بھی ہو، دنیا کا کوئی طاقت بھی ہو، یہ سب اسباب ہیں، اصل قوت کا مالک اللہ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد نہیں ہوتی مگر اللہ سے۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا دنیا میں مگر اللہ کا، اور یہ کائنات جو ہے، ساری کائنات، ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے، نظام جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو جب آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، پھر اللہ اس کے دلوں کو سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، ان کو پھر غم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، دکھ آتا ہے تو راضی ہیں اور سکھ آتا ہے تو راضی ہیں۔ اور ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک امیر ہے ایک فقیر، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک عالم ہے ایک جاہل، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک شرافت کے اندر معروف ہے اور ایک رسالت کے اندر مشہور ہے، ایک باپ ہی کے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ایک کا نام لے کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور ایک کے نام پہ لانتے بیچتے ہیں، حالانکہ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی گھر میں تربیت لی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اسی طرح نظر ڈالیں، کتنی علماء کے بچے ہیں اللہ معاف فرمائے جن کی زندگیاں کبوتر اڑانے میں گزر گئی، اور کتنی جناب جاہلوں کے بچے ہیں جن کو اللہ نے عالم بنا کر مسندوں پہ بٹھا دیا، کتنی سیدوں کی اولاد ہے بھنگ پیتے پیتے مر گئی، اور کتنی جناب میراثی اور چھوٹی قوموں کی اولادیں ہیں جو مسند نشین ہوئے اور جناب اتنے بڑے دین کے کام کیے کہ سید ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے آدمی کو اپنا ایمان کامل رکھنا چاہیے۔ اب یہ قدرت کا نظام نہیں ہے کہ حضور کا رشتہ دار ہو، چاچے کی اولاد ہو، یعنی دادا ایک بنتا ہو، ابو جہل جہنم میں جائے اور بلال جنت میں جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت بلال تو آئے حبش سے، نہ قوم ملتی ہے، نہ قبیلہ ملتا ہے، نہ نسب ملتا ہے، نہ جنس ملتی ہے، نہ رنگ ملتا ہے، نہ شکل ملتی ہے، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، ابھی لہب ہے، ابھی جہل ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، جن کا نسب ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، قوم ایک ہے، رشتہ داری ہے، وہ جہنم۔ تو یہ اللہ کا نظام۔ اسی طرح اللہ نے نہیں دکھایا کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو جو جنت کی سردار ہو، اور حضرت نوح کے گھر میں بیوی کافرہ۔ اسی لیے آپ بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنے شرابی، کتنے کبابی اور کتنے عیاش قسم کے خبیث نوجوان اور گھروں میں بیویاں پاکیزہ، اور کتنے ماشاءاللہ پاک باز انسان گھر میں بیوی نعوذ باللہ شیطان۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر مومن کو تو بس ایمان ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 جملوں میں دین سمجھا دیا کہ رضینا باللہ رب، کہ یا اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اسلام کو ہم دین مانتے ہیں اور اسی میں ہم راضی ہیں، اور محمد مدنی کی نبوت اور رسالت کی ہم قائل ہیں۔ تو اس لیے دین کا معنی ہی یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اور جب بھی کوئی حرکت دیکھے، سکون دیکھے، تغیر دیکھے، تبدل دیکھے کہ اللہ کا حکم ہے، الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ فرشتے مدبرات امرن، لیکن تدبرون الامر من السماء الى الارض بامر اللہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن اور اللہ کے امر سے تدبیر کرتے ہیں، ورنہ فرشتوں کی کیا طاقت ہے؟
اللہ حکم دے دے کھڑے ہو جاؤ بس ختم. اللہ حکم دے دے نہیں اترنا ہے, نہیں اتر ہی نہیں سکتے. اللہ حکم دے دے وہ آسمانوں سے نیچے نہیں جانا ہے, بس ختم. اللہ نے حکم دے دیا جاؤ, آ گئے. حکم دے دیا نہ جاؤ, رک گئے. وہ تو اللہ کے احکام کے تابع ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں. جب تک آدمی کا عقیدہ میرا بھائی ٹھیک نہیں ہوگا نا, پھر نجات نہیں ہوگی. آدمی لاکھ نمازیں پڑھے, تہجدیں پڑھے, لاکھ آدمی روزے رکھے, لاکھ آدمی مجاہدے کرے, مراقبے کرے, ذکر اذکار کرے, لاکھ آدمی سر مارے, الٹا لٹک جائے, نجات نہیں ہوتی جب تک عقیدہ ٹھیک. اپنے عقیدوں کو درست کر لیں. اسی لیے علماء نے فرمایا, ایک بات میں نے پڑھی کتاب میں, بڑی عجیب بات لکھی ہے اللہ کے ایک ولی نے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علماء اس دور میں جو برباد ہوئے ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ ان کے اندر یعنی ان لکھا عجیب جملہ تھا کہ من علمائنا شبہ الیہود ومن عبادنا شبہ النصارى. کیا معنی؟ انہوں نے کہا ہمارے مولوی جو برباد ہوئے ہیں ان کے اندر تو تشابہ پایا جاتا ہے یہود کا, اور ہمارے جو عابد زاہد پیر فقیر قسم کے لوگ برباد ہوئے ہیں ان میں تشابہ پایا جاتا ہے نصرانیوں. کیا مطلب؟ کہ یہود کو اللہ نے تورات دی, علم دیا, فضل دیا, بڑی عزت دی, عظمت دی, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں علم, لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کو تعلق چھوڑ دیا. انبیاء کو قتل کر دیا, انبیاء کو شہید کر دیا, 70,000 انبیاء قتل کر دیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تورات ہے, علم ہے, فہم ہے, عقل ہے, بس ہم خود کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی. تو انہوں نے کتاب اللہ کو تو پکڑ لیا لیکن اللہ کے بندوں سے تعلق توڑ دیا. اور نصرانی جب آئے مقابلے پر, ان کو حکم ہوا تھا عبادت کا, زہد کا, ریاضت کا. وہ ایسے پیر بنے کہ انہوں نے جناب رجال یعنی رجال اللہ کو تو پکڑ لیا, بندوں کو تو پکڑ لیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا سب کچھ جو ہے یہی بزرگ ہے, سب کچھ انہی سے ملتا ہے, سب کچھ حضرت عیسیٰ سے ملے گا, بی بی مریم سے ملے گا, ان احبار رہبان سے ملے گا, اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. انہوں نے کہا سارے اختیارات اب اللہ نے ان کو دے دی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو مولوی اپنے علم پہ گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ والوں سے تعلق نہیں جوڑتا, تو وہ یہودیوں کی مشابہت پائی گئی کہ اس نے کتاب کو تو پکڑا لیکن اللہ کے بندوں سے تعلق توڑ لیا. اور ہمارا کوئی عابد زاہد آدمی وہ ساری زندگی اپنے پیروں فقیروں سے لگا رہتا ہے, اللہ کے قرآن سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے. اور صراط مستقیم کب ملے گی؟ کہ ہمارا تعلق کتاب اللہ سے بھی ہو اور ہمارا تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بعد صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر ائمہ, پھر اولیاء اللہ, ان سے بھی تعلق ہو. اور ان کو ہم دیکھیں کتاب اللہ کی روشنی میں کہ اللہ کی روشنی میں ولی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے پھر جا کر آدمی کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی, اسی لیے حضور پاک کی ایک دعا مبارک ہے, فرمایا اللہم انی اسألک ایمانی یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی. کہ میرا اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب کر کے میری رگ رگ میں شامل ہو جائے, اور مجھے ایسا یقین قلب نصیب فرما کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو بھی مصیبت پہنچی ہے آپ نے لکھی ہو. جب آپ نے لکھی ہے اس کو کوئی ٹال تو سکتا نہیں, اور جو مجھے نہیں پہنچنی ہے مصیبت جو آپ نے میرے لیے نہیں لکھی ہے, ساری دنیا مخالف ہو جائے مجھے نہیں پہنچا سکتی. قل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہے, وہی ہمارا والی ہے, وہی ہمارا ناصر ہے, وہی ہمارا مولا ہے, وہی ہمارا معین ہے, وہی ہمارا مددگار ہے, وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اسی پہ ہمارا توکل ہے اور اسی پر ہی مومن جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. تو جب آدمی کا یہ ایمان ہو جائے, آدمی اللہ کی رضا و قضا پہ راضی ہو جائے اور ایمان کامل ہو جائے, پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی. یہ پریشانیاں پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ایمان نہیں ہوتا. اگر ایمان مضبوط ہو تو پریشانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. قال ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما النفقتان الاولى والثانیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الراجفہ سے مراد النفقۃ الاولی ہے,
الرادفہ سے مراد جو ہے النفخۃ الثانیہ، دو نفخے ہوں گے نا، نفخۃ الصعق و نفخۃ البعث. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون. ایک نفخہ اولا ہوگا، ایک نفخہ ثانیہ ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ آئے گا نفخہ اولا اور زمینوں میں اضطراب آئے گا، اور پھر اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ رادفہ. رادفہ اصل کہتے ہیں کسی کو آدمی گھوڑے پہ اپنے پیچھے بٹھا لے، تو پہلے نفخے کے بعد پھر دوسرا نفخہ آئے گا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نفختان ہیں، النفخۃ الاولی والنفخۃ الثانیہ. وہکذا قال مجاہد والحسن وقتادہ والضحاک وغیر واحد. وان مجاہد اما الاولی وہی قولہ جل وعلا کہ نفخہ اولا کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ. فقہ قول تبارک و تعالی عظمتہ جلت عظمتہ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمینوں میں بھونچال آئے گا اور پہاڑوں میں بھونچال آئے گا. والثانیۃ ہی الرادفہ، اور نفخہ ثانیہ کیا ہے؟ رادفہ. فہی کقولہ تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، کہ جب ہم زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیں گے پھر ان کو کر دیا جائے گا ریزہ ریزہ. وقت قال الامام احمد حدثنا وکی قال حدثنا سفیان عبد اللہ بن محمد بن عقیل بطفیل بن ابی بن کعب النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فيه فقال رجل یا رسول اللہ مرایت انجل صلاتی کلها علیک قال اذن يكفيك الله ما اهمك من دنياك واخرتك. وقد روى الترمذي ونجير بن حاتم بن سفيان الثوري الى اخره. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب نبی روایت کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضور پاک سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر، آپ نے فرمایا جاءت الراجفۃ تتبع الرادفہ. آپ نے فرمایا راجفہ تو آ گیا اور اس کے پیچھے آئے گا رادفہ. کیا مانا؟ حضور نے فرمایا جب موت انسان کے لیے آ گئی گویا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. تتبع الرادفہ، اب جب دوبارہ سور پھینکا جائے گا تو پھر زمینوں سے اس کو زندہ کر کے اللہ پاک نکالیں گے. جیسے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا فرمایا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا کے لائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں پھر دوبارہ کھڑا کریں گے. تو حضور نے فرمایا راجفہ تو آ گیا، یعنی ہر آدمی پر جب موت آتی ہے تو گویا پہلا جھٹکا تو آ گیا. اب اس کے بعد تتبع الرادفہ، اب اس کے بعد پھر آئے گا نفخہ ثانیہ نفخۃ البعث. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا سارا وقت جو میں نے اپنے اوراد وظائف کے لیے رکھا ہے آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کر دوں. کیوں صحابی گھبرا گیا نا کہ اب موت آئی پھر قیامت آئے گی. تو اس نے کہا کہ حضور میں، اور ایک حدیث پاک میں ایک دوسرے اسلوب سے ہے، اس میں یوں ہے. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل صلاتی، میں اپنی ساری عبادت نافلہ یعنی میں آپ پر درود کے اندر سارا وقت جو ہے صرف کر دوں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نماز بھی نہ پڑھوں روزے بھی نہ رکھوں صرف درود پڑھتا رہوں، یہ معنی نہیں ہوتا. اسی لیے مصیبت ہوتی ہے نا، لوگ جہالت میں پڑ جاتے. بعض لوگ پھر یہی عقیدہ رکھ لیتے ہیں میں حضور پہ درود پڑھو بس بات تو کافی ہو گئی. جب آپ درود پڑھ لیں گے، صلاۃ سلام پڑھ لیں گے، میلاد کر لیں گے، آپ جناب 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیں گے، دودھ شود کی سبیلیں لگا کے تقسیم کر دیں گے، بس بات کافی ہوگی، حضور راضی ہو گیا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہی وہ عقائد میں بدعات اور محدثات اور منکرات ہیں جو مصیبت بنتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے فرائض ہوتے ہیں، فریضہ ہوتا ہے، اس میں تو کسی رد و بدل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے جو نمازیں فرض کی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے حج فرض کیا، اللہ نے روزے فرض کیے، یہ مسائل کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کہے کہ اچھا جی نماز نہیں پڑھوں گا میں درود پڑھتا رہوں گا. وہ تو نماز نہ پڑھنے سے کافر ہو جائے گا، درود کافر پڑھتا رہے گا. ایک نماز ترک کر دینے سے تو کفر کا فتویٰ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا باقی ائمہ کے نزدیک بھی فاسق فاجر تو ہو گیا، انہوں نے بھی کہا کہ اقرب الی الکفر ہے، کفر کے قریب چلا گیا ہے. تو جب ہمیشہ 2 4 سال نمازیں نہ پڑھے اس کے بارے میں پھر وہ کہا جی میں چونکہ درود پڑھوں گا، نہ یہ معنی ہوتا ہے
کہ اللہ کے فرائض کی پابندی کروں گا، اللہ کے احکام کی پابندی کے بعد اب جو میرے اوقات ہیں فارغ جن میں اور وظائف پڑھتا ہوں، اس میں اگر میں صرف آپ پر درود بھیجتا رہوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تیرے غم جو ہیں وہ دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دیں گے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے اللہ کے عباد صالحین نے لکھا ہے کہ درود شریف کی جتنی آدمی سے کثرت ہو سکے، جتنی آدمی سے ہمت ہو سکے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کام کر رہے ہو، ڈیوٹی میں کھڑے ہو، کوئی بات نہیں، آپ گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں، وضو ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ جتنی آدمی درود زیادہ پڑھے گا اتنی قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کا پابند ہو، عقیدہ خالص ہو، عقیدہ صحیح ہو، عقیدے میں خالص توحید ہو، اور پھر کثرت سے درود پاک ہو، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے بڑے ولیوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جو مراتب ملے ہیں وہ ان دو چیزوں سے ملے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک حضور پاک پہ درود شریف۔ اس لیے جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ان نے کہا کہ ہم نے جو منازل طے کی ہیں، ہم نے جو ترقی کی ہے اور اللہ نے ہمیں مراتب عطا فرمائے ہیں، ان دونوں مراتب کے حاصل کرنے کا راز صرف ان دو چیزوں میں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک حضور پاک پہ درود شریف۔ اور درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو وہ سب سے افضل ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی کوئی درود پاک کے صیغے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل وہی ہوتا ہے جو خود حضور پاک نے سکھلایا۔ ورنہ اگر کوئی آدمی مختصر پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جو صلی اللہ علیہ یا محمد، یا جیسے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، بہرحال ان دو چیزوں کی بڑی کثرت کیا کریں، ایک کلمہ طیبہ اور ایک درود شریف۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیا کا وآخرت، آخرت کا اللہ تبارک و تعالی جو تیرے مصائب ہیں، تیرے اہم معاملات دنیا اور آخرت کے ہیں، وہ اپنی رحمت سے طے فرما دیں گے۔ وقد روى الترمذي ابن جرير بن حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناد مثله لفظ الترمذي ابن حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم نے ایک روایت فرمائی ہے کہ جب 2/3 رات کی گزر جاتی تو حضور پاک فرماتے کہ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جاءت الراجفہ، وہ پہلا جھٹکا تو آ گیا، یعنی کیا؟ موت آ گئی، اور اس کے بعد پھر آئے گا تتبعها الرادفہ، اور نفخہ ثانیہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ وقوله تبارک و تعالی قلوب یومئذ واجفہ، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خائفۃ، کہ اس دن دل جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے دل پر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ مثلا کان ہے سنتا ہے، آنکھ ہے دیکھتی ہے، ناک ہے سونگھتا ہے، دماغ ہے سوچتا ہے، لیکن یہ سب کا تعلق جو ہے پھر دل کے ساتھ۔ کیا مانا؟ اگر دل متوجہ نہ ہو تو کان سنتا ہی نہیں، اگر دل متوجہ نہ ہو تو آنکھ دیکھتی ہی نہیں، اگر دل متوجہ نہ ہو تو زبان بولتی ہی نہیں، اگر دل متوجہ نہ ہو تو دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں۔ کیا مانا؟ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کعبہ شریف دیکھوں تو اب نظر اٹھ پڑے گی، گویا کہ ارادہ کیا دل نے اور آنکھ تابع ہو گئی۔ آپ نے کہا چلو بھی میں دل میں خیال آ رہا ہے درس سنوں، اب کان نے سننے کا کام شروع کر دیا۔ تو تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہو، پہلے وہ چیز دل میں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شہر میں گزرتا ہے، بڑا کوئی بڑے میلے ٹھیلے رونق میلے ہوتے ہیں، واپس آتا ہے تو دوسرا کہتا ہے بھی دیکھا آج آپ نے وہ بڑے یار رونق تھی۔ میں کہا کون سی رونق؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا شہر میں؟ آپ شہر نہیں گئے؟ اس نے کہا گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں نے تو خیال نہیں کیا، میں اپنے خیال میں لگا، میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ آیا وہیں سے، آنکھیں بھی موجود ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن ادھر خیال نہیں۔ کبھی آدمی ایسا پڑھنے میں ماں بیٹھا ہوتا ہے، او وقت گزر گیا، اذان ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگا کہ اذان ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا ہے بندے کے اندر، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، اگر وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔
فرمایا الا وہی القلب، حضور نے فرمایا اس سے مراد دل ہے۔ تو قیامت والے دن جب دل ڈرے ہوئے ہوں گے تو باقی بدن باقی، اس لیے ذکر دل کا آ گیا، مراد ہے کہ اس دن اتنے خائف ہوں گے۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفۃ وکذا قال مجاہد وقتادہ ابصارها خاشعۃ ابصار اصحابها وانما اضيفت اليها للملابسه ذلیلۃ حقیرۃ مما عن من الاحوال۔ ابصارها خاشعۃ آنکھیں نیچی ہوں گی، یعنی ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں، اب مقصود تو تھا ابصار اصحابها، لیکن چونکہ ایک دوسرے سے تلازم ہے اس لیے کہہ دیا گیا کہ ابصارها خاشعۃ، اللہ کے خوف سے اس دن آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ جو دیکھیں گے احوال قیامت کے اور شدائد قیامت کے۔ وقوله تبارک و تعالی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یعنی مشرکی قریش قال بقول فی انکار المعاد یستبعدون وقوع الباس بعد المسیر الحافرہ وہی القبور۔ مشرکین مکہ و مشرکین قریش اور ان کے علاوہ جو کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم پھر قبروں سے لوٹائے جائیں گے، قبروں میں جانے کے بعد۔ عجیب بات ہے، کیسے لوٹائے جائیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے، گل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ قالہ مجاہد بعد تمزق الصادمۃ فتت عظام ونخورها، اور لہذا قالا کہ جب ہمارے جسد پھٹ جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اذا كنا عظاما نخرہ، بعض قرآن پڑھا ناخرہ قراءتان، قال ابن عباس مجاہد وقتادہ بالیا کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قال ابن عباس والعظم ذا بل وتقتر فی، کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور ہوا اس کے آر پار آنے جانے لگ جائے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وعن ابن عباس ومجاہد محمد بن کعب وإکرمہ وسعید بن ابی مالک السدی وقتادہ الحافرۃ والحیاۃ بعد الموت، وقال ابن زید الحافرۃ والنار وما اکثر اسماء هي النار والجحیم وسقر وجہنم والحاویہ والحافرہ والعذا والحطمہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ ہمارا بڑا ٹوٹے کا سودا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ حافرہ سے مراد کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعض نے کہا کہ حافرہ سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیں جہنم ملے گی، یعنی وہ کہتے تو تھے نعوذ باللہ مذاق کرتے ہوئے۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم کتنی بڑی بلا ہے، اس کے کتنے نام ہیں۔ اللہ نے اس کا قرآن میں فرمایا نار، اس کا نام ہے جہیم، اس کا نام ہے سقر، اس کا نام ہے جہنم، اس کا نام ہے حاویہ، اس کا نام ہے حافرہ، اس کا نام ہے لظا، اس کا نام ہے حطمہ، اس کا نام ہے، جتنے کثرت نام ہوتے ہیں تو دلالت کرتے ہیں اس کے حول پر اور شدت پر۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَقَالَ محمد بن کعب قالت قریش نہینا اللہ بعد ان نموت نخسر الناس، قریش کہنے لگے، یہ کہے عقیدے سے نہیں رہتے، کہے یعنی مذاق میں رہتے، بھی جیسے تم کہتے ہو کہ ہم قبروں سے اٹھیں گے، اگر ایسا ہوا تو پھر تو بڑا گھاٹا ہے، پھر تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، لیکن ہم اٹھنا تھوڑا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد نعوذ باللہ انکار اور استہزاء تھا۔ کہنے لگے کافر قریش کے لئن احیانا اللہ بعد ان نموت، اللہ نے اگر ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد تو ہم تو پھر بڑے گھاٹے اور تروٹے میں ہوں گے۔ قال اللہ تعالی فانما هي زجرۃ واحدۃ فاذا هم بالساہرہ، ای فانما هو امر من اللہ لا مثنویۃ فیہ ولا تاکید، فاذا الناس قیام ينظرون وهو ان یامر تعالی اسرافیل فینفخ فی الصور نفخۃ البعث فاذا الاولون والآخرون قیام بین ید الرب عز وجل ينظرون کما قال تبارک و تعالی۔ اللہ نے فرمایا فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک جھڑک بس۔ یہ تھوڑا ہے کہ اللہ دو دفعہ آرڈر کریں گے، اللہ بار بار حکم کریں گے، اللہ کو کیا ضرورت؟ وہاں تو بار بار حکم کی ضرورت ہی نہیں، وہاں تو بس صرف ایک دفعہ کن فیکون ہو گیا، بس اتنی دیر میں ہو جائے گا۔ فرمایا فاذا الناس قیام ينظرون، کے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ پاک حکم دیں گے اسرافیل کو کہ سور پھونکو، اب وہ جب سور پھونکیں گے نفخۃ البعث فاذا الاولون والآخرون قیام بین یدی رب عز وجل، کہ اولین اور آخرین سب کے سب اللہ کی دربار میں کھڑے ہو جائیں، جیسے اللہ نے فرمایا یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم تمہیں بلائیں گے پھر آخرت میں، یعنی آواز دیں گے، سور پھونکا جائے گا، پھر تو تم آؤ گے اللہ کا حمد کرتے ہوئے اور کہو گے بھی ہم تو بڑی تھوڑی سی مدت ٹھہرے، قبر دنیا کی گزری ہوئی مدت تو تمہیں بڑی معمولی نظر آئے گی، پھر اس وقت تو تم کوئی انکار ہی نہیں کر سکتے، بلکہ سب اللہ کے آگے حمد کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ نے فرمایا نہیں ہمارا امر مگر ایک بار حکم دیا بس ہو گیا، اور پلک جھپکنے میں
وقال تبارک و تعالی وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. اللہ کا حکم جو ہوگا قیامت قائم کرنے کا جتنی دیر میں آدمی پلک جھپکتا ہے یا اس سے بھی کم. قال مجاہد فانما هي زجرۃ واحدۃ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ اس کے بعد ختم. قال ابراہیم التیمی شد ما یکون الرب عز وجل غضبا علی خلقہ یوم یبعثهم. حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبر سے کھڑا کریں گے وہ اللہ کے سخت جلال اور غضب کا دن ہوگا. وقال الحسن البصری زجرۃ من الغضب، کہ وہ ایک آواز ہوگی شدت غضب سے. وقال ابو مالک والربیع بن انس زجرۃ واحدۃ هی النفخۃ الآخرہ، انہوں نے کہا اسی سے مراد جو ہے وہ نفخہ آخرہ ہے. وقوله تعالی فاذا هم بالساہرہ، قال ابن عباس الساہرۃ والارض کلها، ساہرہ سے مراد کیا ہے؟ زمین. وقضا قال سعید بن جبیر وقتادہ وابو صالح وقال اکرمۃ والحسن والضحاک وابن زید الساہرہ وجه الارض، انہوں نے کہا کہ زمین کے اوپر کا حصہ. وقال مجاہد كانوا باسفلها واخرجوا الى اعلاها، قال والساہرۃ والمکان المستوی، ساہرہ کہتے ہیں برابر سرابر، کیوں زمین پہ نہ پہاڑ ہے نہ کچھ ہے، پہلے زمین کے نیچے تھے پھر اللہ پاک ان کو زمین کے اوپر نکالیں گے قبروں. وقال الثوری الساہرۃ ارض الشام، انہوں نے کہا کہ شام کی زمین مراد ہے. وقال عثمان بن ابی العاتق الساہرۃ ارض بیت المقدس، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی زمین مراد ہے، بیت المقدس بھی تو شام میں. وقال ابن وهب بن عباس الساہرۃ جبر الى جانب بیت المقدس. وہب ابن منبہ فرماتی ہیں کہ ساہرہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہ بھی بیت المقدس کے قریب ہے. وقال قتادہ ایضا الساہرۃ جہنم، وهذه اقوال كلها غریبہ والصحیح انها الارض وجهها الاعلی. مفسر فرماتے ہیں یہ سارے قول جو ہیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اصل مراد یہ ہے کہ اللہ پاک جب حکم دیں گے اور نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا تو وہ زمین کی سطح پہ آ جائیں گے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا ابن مبارک الشیخ الصالح قال حدثنا بشر بن السری قال حدثنا مصطفى بن ثابت عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدی وذاهم بالسائرہ قال ارض بیضاء افراء خالصة كالخبزة النقی. اللہ تبارک و تعالی جب ان کو زمین پہ لائیں گے تو زمین ہوگی سفید چٹیل میدان جیسے روٹی کا ٹکڑا، ایسے ہو جائے گی، کیونکہ پھر پہاڑ آڑ واڑ کچھ نہیں ہوگا. وقال الربيع بن انس فذاهم بالسائرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن پہاڑوں کو ہم اٹھا لیں گے، پھر زمین میں چٹیل میدان ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی پناہ گاہ ہوگی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی. وقال تعالی ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، اللہ نے فرمایا جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل ظاہر ہو گئی. وبرزت الارض والتي عليها الجبال وهي لا تحد من هذه الارض وهي ارض لم يعمل عليها خطيئة ولم يحرق عليها دم. اللہ پاک نے فرمایا کہ پر زمین ایسے چٹیل اور میدان ہوگا کہ نہ پہاڑ ہوں گے نہ کوئی چیز ہوگی. لیکن مفسر نے فرمایا یاد رکھو یہ زمین نہیں ہوگی، وہ زمین ہی اور ہوگی. وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی گناہ نہیں کیا گیا، وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کسی کا خون نہیں بہایا گیا. اللہ تبارک و تعالی زمینیں بدل ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالی آسمان جو ہیں بدل ڈالیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہ زمین نہیں، وہ تو زمین ہی ایسی ہوگی جس پر کسی بندے نے گناہ ہی نہیں کیا. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. یہ تسبیح کا معاملہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک طرف بڑھ جاتا ہے. سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی جب بھی وظیفہ پڑھے تو اپنے انگلیوں پہ پڑھے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 1 دفعہ. اسی طرح اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی. اور خدا کی قدرت ہے کہ بدن کا ذرہ ذرہ پھر قیامت میں گواہی بھی دے گا. تو سب سے افضل بالاتفاق یہ بات ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ جتنا پڑھ سکتا ہے، نہ بھی گنے تو نہ گنے پڑھتا رہے، اور اگر کوئی ضرورت بھی ہو تو انگلیوں پہ پڑھے، اپنے عادات سے پڑھے تو یہ زیادہ. باقی علماء متاخرین نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کسی چیز کا آلت ذکر ہوتا ہے، یعنی یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ آج ہمیں آواز بلند کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر وغیرہ کے استعمال کی ضرورت ہو جاتی ہے،
کہ بھئی اس کے ساتھ ذرا آواز دور پہنچ جاتی ہے اور نماز میں آسانی ہو جاتی ہے. اس طرح یہ بھی ایک ذکر کا اور یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہاتھ میں ہوا تو بات یاد آ گئی, آدمی نے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا, اور نہ ہوا تو بھول گیا. ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افضل اعلیٰ آدمی بغیر گنے ہوئے پڑھے یا اگر گنے تو اپنی انگلیوں پہ پڑھے. یہ تو صرف اس کو اس درجے میں نہ لے جائے کیونکہ صحابہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح لے کر موجودہ شکل میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. بعض احادیث میں اتنا آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کچھ گٹھلیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی, اس پہ پڑھ لیتے تھے, اور اسی طرح بعض صحابہ سے کچھ اور روایات بھی منقول ہیں. تو بہر صورت اس کو آپ اتنا اہمیت بھی نہ دیں اور نہ اس کو ایسے معاملے میں لے جائیں نعوذ باللہ کہ بھی اللہ پاک رحمت فرمائے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے آپ بالکل اللہ معاف فرمائے سختی کے ساتھ پیش ہیں. نہ, بہرحال کوشش یہ کریں کہ انگلیوں پہ پڑھیں اور ہاتھوں پہ پڑھیں, وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس سے زیادہ ہے کہ یاد کرنے کا ذریعہ سمجھ لیں. جیسے آدمی کے پاس گاڑی ہے تو حرم جلدی پہنچ گیا, آدمی کے پاس سواری ہے تو نماز میں جلدی پہنچ گیا, آدمی کے پاس ایک چیز ہے تو اللہ کے دین کی آواز کو جلدی سے دور پہنچا دیا. اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی ایک آلات ہیں وسیلے کی حد تک ذکر کی یاد کے لیے. ورنہ افضل اعلیٰ عند الجمیع والاتفاق یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھا جائے. ہمارے ملک میں دکان ہندو کا ہے, ہندو سے لوگ خرید فروخت کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کافروں کے ساتھ لین دین کرنا, تجارت کرنا, خرید فروخت کرنا کوئی منع نہیں. کافر چاہے ہندو ہو, کافر یہودی ہو, نصرانی ہو, سکھ ہو, کوئی بلا ہو, کافروں کے ساتھ لین دین, تجارت, لینا دینا, خرید فروخت کوئی منع نہیں. اصل اسلام نے جو منع کیا ہے وہ ہے قلبی دوستی, کہ مسلمان کبھی دلی دوست کافر کو نہ بنائے. دل میں اس کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ میرا دوست بھی بن سکتا ہے, کیونکہ کافر کا دوست ہوتا ہے اور مومن کا دوست ہوتا ہے. یعنی قلبی مودت اور قلبی محبت جو ہے وہ کفر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. باقی معاملات ہیں, لین دین ہے, تجارت ہے, آنا ہے, جانا ہے, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. بعض علوم ایسے ہیں جو ہم کافروں کے پاس جا کے پڑھیں گے, کوئی بات نہیں. بعض ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جن کے حصول کے لیے ہمیں کافروں سے سیکھنا پڑے گا, کوئی بات, کوئی منع نہیں. یا تجارت ہے, لین دین ہے, معاملات ہیں, کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو پھر پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی کے کندھے پہ بیٹھ کے عرش پہ گئے. تو مقصد تو یہ ہوا کہ پیران پیر کو معراج پہلے ہوا. ہاں جی, حضور سے تو پہلے وہ 7ویں آسمان پہ موجود تھے. اچھا, حضور کے زمانے میں پیران پیر پیدا بھی ہوئے تھے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اب اندازہ فرمائیں یعنی جہالت کا کہ شان پیر کی بیان کر رہے ہیں اور توہین حضور کی کر رہے ہیں. یعنی پیر کی شان اتنی بڑھائی جا رہی ہے کہ حضور جب معراج پہ گئے تو عبد القادر جیلانی ہی کندھے پہ اٹھا کے عرش پہ لے گیا. تو کندھے پہ اٹھا کے عرش پہ لے گیا تو وہاں پہلے موجود تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کی بعثت بھی پہلے ہو گئی. کوئی عقل کی بات کرو, کوئی سوچنے کی بات کرو کہ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے. وہ تو ایک ادنا غلاموں کے غلام ہیں محمد مصطفیٰ کے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. عبد القادر جیلانی کو یہ تو نہیں کہ وہ نعوذ باللہ آسمان 7ویں پہ کھڑے تھے اور عرش معلیٰ پہ حضور کو کندھے پہ اٹھا کے لے گئے تھے لیلۃ المعراج میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا اسی لیے یعنی حقیقت ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے کے مشرک آج زندہ ہو جائیں, اللہ کر دے, اور ہماری برادری کا وہ شرک دیکھیں تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں. وہ کہیں بھئی یہ شرک تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتا جو آج ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, خدا کا خوف کریں. بھئی کوئی پیران پیر ہوں یا اللہ کے ولی ہوں, وہ تو ولایت پر پہنچ نہیں سکتے جب تک غلام نہ بنے محمد مصطفیٰ کے. اور پھر معراج اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ نبی اپنے منشے سے چلے جاتے ہیں. اللہ قرآن میں نبی کے لیے تو فرماتے ہیں اسرا بعبدی, میں نے سیر کرائی. عبد القادر جیلانی کے لیے کس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو 7ویں آسمان پہ کھڑا کیا کہ جب حضور آ جائیں تو تم کندھے پہ اٹھا کے لے جانا.
کوئی عقل کرو. ایسے عقیدے جاہلانہ رکھنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی. اب آپ دیکھ لیں، حالانکہ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے، مثال ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ایک بطور خاص اس کے مزار پہ سبیل لگائی جائے تو مانا تو ہوا اللہ کے کعبے کی زمزم کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو اپنے گھر کے قریب ایک سبیل لگائی ہے تو ہم نے بھی تو اپنے مزاروں پہ سبیلیں لگا لی. تو اگر آپ نے فقیروں کو پلانا ہے ثواب اللہ دے گا، پیر دے گا، تو کسی گلی میں سبیل لگا لیں، پھر قبر پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پلانے سے برکت آ رہی ہے، پلانے والے کے ہاتھ سے آ رہی ہے، قبر سے آ رہی ہے، وہ برکت آ کہاں سے رہی ہے؟ پلانے والے کی داڑھی نہیں ہے، پینے والوں کی بھی اللہ کی رحمت سے نہیں. عقل کی بات کریں. آخر یہ آدمی ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھس جاتے ہیں، جیسے وہ ایک آدمی آگے کرنے لگا جی یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، 313 میرے پاس حدیثیں ہیں. وہ تمہیں داڑھی کی ایک حدیث بھی نہیں ملی، داڑھی مڈاتا ہے، داڑھی کی حدیث نہیں ملی اس کو. تم انگریزوں کا لباس پہنتے ہو، تمہیں ایک حدیث نہیں ملی محمد مصطفیٰ کی. تمہیں حضور کی وہ حدیثیں نہیں ملی ہیں، صرف کافر بنانے کے لیے تم نے حدیثیں پڑھی ہیں. کوئی عقل کی بات کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کیا معنی ہے پیر ماننے کا کہ اس کو نبی سے بھی بڑھا دو. پیرانے پیر مان، نعوذ باللہ، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تم کو جو مصیبت پیش آ جائے 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر عبد القادر جیلانی کو ندا کرو. اس سے بڑا شرک ہے کوئی؟ اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ کبھی کسی کو داتا بنا دیتے ہو، کسی کو پیرانے پیر بنا دیتے ہو، کسی کو کلندر بنا دیتے ہو، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیتے ہو. اللہ کے بندے، اسی کا نام کوئی ایمان ہے؟ ایسے عقیدوں سے توبہ کریں، ورنہ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا بمانے ندا ہے، یا بمانے ندا ہے جب ہم اس کو ندا سمجھیں نہ سمجھیں. پھر یا پھر آؤ تو اب کیا کریں گے؟ آپ ندا کر رہے ہیں. کوئی عقل کرو. اب جو ہم قرآن پڑھیں گے یا یوسف یوسف آردن ہاذا یا فرعون یا حامان، تو ہم ان کو بلا رہے ہیں. کوئی عقل کرو. اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی حرف ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم ندا کے معنی میں نہیں لیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو درود پڑھیں گے ہمارا اللہ پہنچائے گا، تو وہاں ندا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.